بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شجرے کے حوالے سے نسل در نسل حالات اس پروگرام میں بیان کیے گئے۔ اب بات جناب عدنان سے شروع ہوئی اور جناب ماد، جناب نزار، جناب مدر، جناب الیاس، جناب مدرکہ، جناب خزیمہ، جناب کنانہ، جناب نظر، جناب مالک، جناب فہر، جناب غالب، جناب لوئی، جناب کعب، جناب مرہ، جناب کلاب اور جناب قصی اور جناب عبد مناف سے ہوتی ہوئی جناب بنی ہاشم کی ذیلی شاخ کے بانی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے ذکر خیر تک پہنچی۔ ناظرین کرام، آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی حیات مبارکہ کا ذکر کیا جائے گا۔ حسب نسب کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شجرہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی لوگوں کے دو گروہ بنے تو اللہ رب العزت نے مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا۔ میں اپنے والدین سے پیدا ہوا، میری پیدائش میں زمانہ جاہلیت کی بدکاری میں سے ایک ذرہ بھی شامل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والد گرامی تک نسل در نسل میں بطریق نکاح پیدا ہوا ہوں، نہ کہ میں کوئی بدکاری سے۔ میں خاندان اور اصل کے اعتبار سے تم سب سے بہترین ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا ذکر مبارک کرتے ہوئے پیر کرم شاہ صاحب الازہری لکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی باپ آپ سے زیادہ خوشبخت اور بلند اقبال نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس عظیم ہستی کے والد ہیں جو باعث تکوین کائنات ہے، اولین و آخرین، مرسلین اور ان کی امتیں، جس کے فیض سے فیض یاب ہیں، جو شفیع المذنبین ہے، جو فلک نبوت و رسالت کا ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس کے طلوع ہونے کے بعد ہدایت کا نور اتنا فراواں ہو گیا کہ اس کے بعد کسی دوسرے نور ہدایت کی ضرورت ہی نہ رہی، جس نے اپنی شبانہ روز محنت سے انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب تعالی سے جوڑ دیا، جس نے انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی سچی محبت کا چراغ روشن کیا، جس نے اپنی نگاہ کرم سے یہ جاں بلب انسانیت کو حیات جاوداں سے بہرور فرمایا۔ ایسی بے مثال بے نظیر ہستی کے والد کا نام جناب عبداللہ ہے۔ آپ جناب عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ ناظرین کرام، جناب عبداللہ کا اسم گرامی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، کنیت ابو قسم یعنی خیر و برکت سمیٹنے والا، ابو محمد اور ابو احمد، اور آپ کا لقب الزبی ہے۔ اس لقب الزبی کے حوالے سے تو آگے جا کر ہم ذکر کریں گے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک شیبۃ الحمد عبد المطلب جنہیں کہا جاتا تھا، کنیت ابو حارث اور ابو البطحاء، اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت عمر ہے۔ آپ کو قریش مکہ کے سرکردہ رہنما اور بنو ہاشم کے سردار جناب عبد المطلب کی فرزندی کا شرف حاصل ہوا۔ ڈاکٹر محمود الحسن لکھتے ہیں کہ جب وہ ساتھ آن پہنچی جس شب جناب حضرت عبداللہ کی ولادت مبارکہ ہوئی، تو ملک شام کے وہ علماء اہل کتاب جو علم نجوم کی روشنی میں ایک دوسرے کو متنبع کر رہے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار ام القریٰ مکہ میں پیدا ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق
کم و بیش 24 جلوس نشروانی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کم و بیش 17 برس قبل 554 عیسوی میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 25 برس قبل 546 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ناظرین کرام، جناب عبداللہ کی فانی زندگی بے شک مختصر تھی، لیکن اس تھوڑے سے عرصے میں بھی کئی ایسے واقعات ہوئے جو شاید آل عدنان میں کبھی رونما نہیں ہوئے ہوں گے۔ خوبصورتی، حسن و جمال، سیرت اور شباب سے لبریز حضرت عبداللہ کا ایک ایسا ہی واقعہ ان کو اللہ رب العزت کی قربانی کے لیے چن لینا تھا۔ جناب عبد المطلب کی نذر یا منت کے متعلق تاریخ ابن اسیر، بلوغ العرب، طبقات ابن سعد، معارج النبوہ اور سیرت ابن اسحاق میں تحریر ہے کہ حضرت عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودنے کے وقت جب قریش کی جانب سے رکاوٹیں دیکھی تو منت مانی تھی کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے اور سب جوان اور صحت مند ہو کر ان کی تقویت کا باعث بنے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیں گے۔ جب سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی عمر 18 یا 20 برس ہو گئی تو جناب عبد المطلب کو اپنی نذر ایفا کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اپنے فرزندوں کو اپنے پاس طلب کیا اور بتایا کہ میں نے جو نذر مانی تھی اس کو پورا کرنے کا اب وقت آ گیا ہے۔ سب بیٹوں نے بڑی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے والد کے سامنے سر جھکا دیے اور بصد ادب عرض کیا کہ اے پدر بزرگوار، آپ اپنی نذر پوری کیجئے۔ ہم میں سے جس کو آپ قربانی کے لیے نامزد کریں گے وہ اس پر فخر کرے گا اور اپنے سر کا نذرانہ مسرت کے ساتھ پیش کر دے گا۔ طے پایا کہ بیت اللہ شریف کے فال نکالنے والے سے فال نکلوائی جائے گی۔ جس بیٹے کا نام قرہ نکلا اس کو بلا پس و پیش راہ خدا میں قربان کر دیا جائے گا۔ سب مل کر بیت اللہ شریف کے پاس جمع ہوئے۔ فال نکالنے والے کو بلا کر صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ وہ فال کے تیر نکار کر لے آیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق جب حضرت عبد المطلب نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نذر کی انہیں خبر دی اور اللہ رب العزت کی نذر پوری کرنے کی دعوت دی تو بیٹوں نے اپنے والد ماجد کی بات مانی اور دریافت کیا کہ یہ منت پوری کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ایک ایک تیر پکڑے اور اس پر اپنا نام لکھ کر میرے پاس لے آئے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور نام لکھ کر جناب عبد المطلب کے پاس آ گئے۔ جناب عبد المطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر بڑے بت حبل کے پاس آئے۔ ان دنوں حبل ایک باولی پر تھا اور یہ باولی وہ تھی جس پر بیت اللہ کی نظر و نیاز میں جو چیزیں آیا کرتی وہاں پر جمع کی جاتی تھیں۔ حبل کے پاس 7 تیر رکھے تھے اور ہر تیر پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک پر خون بہا، دوسرے پر ہاں، تیسرے پر نہیں، چوتھے پر تم ہی میں سے، 5ویں پر تم میں ملا ہوا، 6 پر تم میں سے نہیں اور 7ویں تیر پر پانیوں کے متعلق کچھ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس تیروں والے کے پاس آ کر کہا کہ میرے ان بچوں کے یہ تیر ہلا کر نکالو، اور جو نذر انہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی۔ ان میں سے ہر ایک لڑکے نے اپنا اپنا تیر اس کو دیا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، یہ رسم ادا کرتے ہوئے جناب عبد المطلب بیٹے کو اپنے رب کی راہ میں قربان کرنے کے اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح قائم تھے۔ لچک کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ان کا عزم تھا کہ انہوں نے اپنے رب سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کو وہ ہر قیمت پر پورا کریں گے۔ اپنے اس پختہ عزم کا اظہار وہ اس رجز سے کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہے اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ بخدا کسی چیز کی ایسی حمد نہیں کی جاتی جس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے۔ جب وہ میرا مولا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے لیے میں نے نذر مانی ہے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس نذر کو مسترد کر دوں، پھر مجھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ ناظرین کرام، فال نکالنے والے نے فال نکالی، قرہ فال حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ یہ درست ہے کہ جناب عبداللہ بہت حسین و جمیل تھے،
بوڑھے باپ کے یہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور سب بھائیوں سے زیادہ وہ انہیں محبوب ہے، لیکن یہاں معاملہ جناب عبد المطلب اور اس کے رب کا ہے۔ اس میں کوئی پیاری سے پیاری چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر خالق نے قربانی کے لیے جناب عبداللہ کو پسند فرما لیا ہے تو عبداللہ کو اس کی رضا کے لیے ضرور قربان کیا جائے گا۔ چشم فلک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ رونما ہوتے ہوئے دیکھا۔ چھری لائی جاتی ہے، جناب عبداللہ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب آستینیں چڑھا رہے ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع بجلی کی سرعت کے ساتھ مکے کے ہر گھر میں پہنچ گئی۔ قریش کے رؤسا یہ سن کر اپنی مجلسوں سے دوڑے چلے آئے، ہر فرد پر سناٹا طاری۔ سرداران مکہ کہتے ہیں، اے عبد المطلب، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ چاند سے زیادہ من موہنے چہرے والا، پھول سے زیادہ نازک بدن والا عبداللہ ہمارے سامنے ذبح کر دیا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں، یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، اس میں دخل دینے والے تم کون ہو؟ بوڑھے باپ کے عزم کو دیکھ کر سارے سردار پھر بالآخر منت سماجت پر اتر آئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے سردار، اگر بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم کا آغاز تمہاری جیسی ہستی نے کر دیا تو پھر اس رسم کو بند کرنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ اپنی قوم کے نونہالوں پر رحم کرو، اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے۔ ناظرین کرام، پھر طویل کشمکش کے بعد یہ طے پایا کہ معاملے کے حل کے لیے حجاز کی دانا اور علم نجوم کی ماہر عرافہ کے پاس جاتے ہیں۔ علامہ ابن اسیر نے الحجر کی کاہنہ کے پاس جانے کا ذکر کیا تھا کہ وہ پھر جو فیصلہ وہ کرے اس کو وہ سب تسلیم کر لیں۔ سب دوڑے دوڑے یثرب پہنچتے ہیں اور وہاں اس عرافہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ خیبر میں سکونت پذیر ہے۔ سب لوگ وہاں چلے گئے، اس کو اپنے آنے کے مقصد سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ کہتی ہے کہ فیصلہ سنانے کے لیے مجھے 1 روز کی مہلت دے دو، میرا موکل آئے گا، میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ دوسرے روز یہ سب لوگ بے تابی کے ساتھ پھر اس خاتون کے پاس پہنچے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا موکل آیا تھا، میں نے تمہارے سوال کے بارے میں اس سے پوچھا تھا، اس نے حل مجھے بتایا ہے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں مقتول کی دیت کیا ہوتی ہے؟ سرداران قریش نے بتایا کہ ہم قتل کی دیت میں 10 اونٹ بطور ہرجانہ پیش کرتے ہیں۔ جواب میں اس نے کہا کہ تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ، ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کر دینا اور دوسری طرف جناب عبداللہ کو، پھر فال نکالنا۔ اگر قرا پھر بھی اونٹوں کے نام نکلا تو ان کو ذبح کر دینا، تمہاری نظر ادا ہو جائے گی، اور اگر قرا جناب عبداللہ کے نام نکلے تو پھر 10 اونٹ بڑھاتے جانا اور قرا نکالتے جانا، یہاں تک کہ قرا جناب عبداللہ کے بجائے اونٹوں کے نام نکلے۔ جتنے اونٹوں پر قرا نکلے ان کو ذبح کر دینا، یوں تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سارا کارواں عرافہ کے اس فیصلے کو سن کر مکہ المکرمہ واپس آ گیا اور اس کے کہنے کے مطابق قرا اندازی شروع کر دی۔ 10 اونٹوں کے وقت بھی قرا حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، لیکن ہر بار قرا حضرت عبداللہ کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اس وقت قرا ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹوں پر قرا نکلا۔ سیرت ابن حشام کی روایت ہے کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب جا کر تیر اونٹوں پر نکلا۔ وہاں پر موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے کہا، اے عبد المطلب، اب تم اپنے رب کی رضامندی کو پہنچ گئے۔ جناب عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ 3 بار اونٹوں پر ہی تیر نکلے۔ پھر ناظرین کرام یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار تیر اونٹوں پر نکلا۔ پھر عبد المطلب نے اللہ اکبر تکبیر کہی۔ جناب عبد المطلب کی بیٹیاں اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو لے گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے طے شدہ فیصلے کے مطابق صفا اور مروہ کے درمیان
اونٹوں کو لے جا کر پھر قربانی کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے جب ان اونٹوں کی قربانی کی تو ہر ایک کے لیے ان کو چھوڑ دیا، یعنی جو چاہے گوشت کھائے اور کوئی روک ٹوک نہیں رکھی، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی کوئی ممانعت نہیں۔ البتہ ناظرین کرام، حیرت کی بات یہ ہے کہ جناب عبد المطلب نے اس میں سے نہ خود کچھ کھایا، نہ آپ کی اولاد میں سے کسی نے کسی قسم کا کوئی فائدہ اس سے لیا۔ اسی حوالے سے جناب اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں 10 اونٹوں کی دیت یعنی خون بہا ہوا کرتی تھی۔ دستور تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ قربان کیے جائیں گے۔ جناب عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ قربان کیے، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی پھر دستور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پھر اسی دستور کو برقرار رکھا۔ حضرت عبد المطلب جب نذر ایفا کرنے کی آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے اور 100 اونٹوں کے عوض حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی تو ان کی مسرت و شادمانی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جناب عبداللہ کی مختصر زندگی کئی انہونے واقعات سے عبارت ہے۔ تو اسی سلسلے کا ایک اور واقعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معارج النبوہ کے مطابق اہل کتاب بعض علامات اور نشانیوں سے یہ پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیت ہے، اس لیے اطراف و اکناف سے وہ آپ کو معاذ اللہ ہلاک کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں آنا شروع کر دیا۔ انہی ملولوں میں سے ایک یہود کی جماعت تھی جو 70 افراد پر مشتمل تھی، اور وہ اپنے گھناؤنے عزائم کی تکمیل کے لیے ملک شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ انہوں نے آپس میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عبداللہ کی کو قتل کر کے رہیں گے اور حیات کو موت میں تبدیل کر کے واپس لوٹیں گے۔ ناظرین کرام، تاریخی روایات میں ہے کہ ان بدطینت یہودیوں نے اپنے فاسد ارادے کی تکمیل کے لیے الو کسی خاصیت کو اختیار کیا، یعنی یہ لوگ رات کو سفر کیا کرتے اور دن کو کسی بھی جگہ چھپ کر آرام کرتے، اور یوں قریہ بقریہ منزل بمنزل مکہ المکرمہ پہنچے۔ اب یہ لوگ کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کو تنہا پا کر اپنا مقصد پورا کر سکیں۔ حسن اتفاق سے ایک دن حضرت عبداللہ تنہا شکار کے لیے مکہ سے باہر تشریف لائے، اور ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے اپنی تلواریں نیاموں سے باہر نکال لی۔ یہود کی بدقسمتی کہ اسی دن حضرت آمنہ کے والد گرامی حضرت وہب بن عبد مناف بھی شکار کے ارادے سے نکلے۔ ابھی وہ حضرت عبداللہ سے دور ہی تھے کہ انہوں نے تلواروں کی چمک دیکھی اور تلواروں کی کھنک سنی۔ عربوں کی روایتی غیرت و حمیت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ان کا ایک فرد قسمہ پرسی کے عالم میں دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے۔ جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ آدمی کم ہے اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ آپ نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ آسمانی گھوڑا نما مخلوق ابلق پر سوار چرخ اطلس فرش زمین پر اتری، اور ان کی انسانی مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں تھی۔ ان بہادر سواروں نے آتے ہی بد کردار یہودیوں پر حملہ کر کے چھکے چھڑا دیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اسی طرح یہ بدخواہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ بہرحال اس واقعے کے بعد روز و شب گزرتے رہے، یہاں تک کہ جناب عبداللہ اپنے والد اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ یوں رسم دنیا کے مطابق حضرت عبداللہ کی شادی کا وقت قریب آن پہنچا۔ سیرت الضیاء النبی میں تحریر ہے کہ حضرت عبداللہ کی عمر 18 یا 20 برس تھی۔ شباب، تقوی اور پارسائی کے انوار اور حسن و جمال کے چرچے پورے مکے میں ہونے لگے۔ آپ جس گلی سے گزرتے سینکڑوں دل سینوں میں مچلنے لگتے، سینکڑوں نرگسی آنکھیں قدموں میں بچ جانے کے لیے بے چین ہو جایا کرتی۔
چھپ چھپ کر ایک جھلک دیکھنے کی آرزو معلوم نہیں کتنوں کو ماہی بے آب کی طرح تڑپا دیا کرتی تھی۔ علماء سیرت لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو اپنے زمانے میں عورتوں کی طرف سے ویسی ہی مشکلات اور صبر آزما حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے زمانے میں عزیز مصر کی بیوی کی جانب سے پیش آئے تھے۔ ناظرین کرام، اسی سلسلے میں شارحین ایک اور جملہ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ قریش میں ایک تابندہ نور اور سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ قریش کی کئی جوان عورتیں ان کے دام محبت کی اسیر تھیں اور قریب تھا کہ وہ ان کی محبت میں ہوش و حواس تک کھو بیٹھتی، لیکن نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین حضرت عبداللہ کی شرمگین نگاہیں جھکی رہا کرتی، روئے زیبا پر شرم و حیا، شرافت اور نجابت کے انوار برستے رہتے اور اس کی مزید دلکشی اور دل آویزی کو بناتے رہتے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا عہد رفتہ پھر لوٹ آیا ہے۔ مکے کی کئی دوشیزاؤں کے ہاتھ سے صبر و احتیاط کا دامن چھوٹ جاتا تھا۔ بعض نازنینوں نے تو زبان سے اپنے شوق کا برملا اظہار بھی کر دیا، ایک نے تو 100 اونٹ کا نذرانہ پیش کرنے کی جسارت بھی کر دی تاکہ ان 100 اونٹوں کے نقصان کا ازالہ ہو سکے جو ان کی جان بچانے کے لیے قربانی میں دیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ کا چہرہ جس نور مبین کی کرنوں کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا وہ انہیں کسی کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیا کرتا تھا۔ آپ نے ہر بار بڑی بے نیازی اور حقارت سے ایسی تمام پیشکشوں کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ رہا حرام تو اس سے تو موت بہتر ہے، اور جہاں بات ہو حلال کی تو میں اس میں حلال واضح طور پر نہیں دیکھ رہا، میں ایسی بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں جو تم چاہتی ہو۔ ایک کریم انسان ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا ہی ایک اور واقعہ تاریخ ابن کثیر میں بھی منقول ہے کہ حضرت عبد المطلب ایک روز جناب عبداللہ کا ہاتھ تھامے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں خانہ کعبہ کے قریب انہیں ایک عورت ملی جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بنی اسد بن عبد العزا بن قصی سے تھی اور ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال تھی۔ ام قتال یعنی قاتل ادا، یعنی انتہائی حسین و جمیل۔ اس عورت نے وہاں سے دونوں باپ بیٹے کو گزرتے دیکھا تو عبداللہ سے پوچھا کہ عبداللہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ عاجزی اور حلیمی کے ساتھ بولے، مجھے میرے والد اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، جہاں بھی یہ لے جائیں گے میں وہاں چلا جاؤں گا۔ ام قتال نے اتراتے ہوئے عبداللہ سے کہا، کیا تم کوئی قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہیں نکیل پکڑ کر جہاں کوئی چاہے کر لے جائے گا؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، یہ میرے والد ہیں، نہ میں ان کی حکم عدولی کر سکتا ہوں نہ ان سے جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ جس قدر اونٹ تمہارے فدیے میں ذبح کیے گئے ہیں وہ میں تم کو دیتی ہوں، تم اسی وقت مجھ سے تعلق قائم کر لو۔ جناب عبداللہ نے کہا، میرے ساتھ میرے والد ہیں، میں ان کی خلاف ورزی کوئی بات نہیں کر سکتا اور نہ ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لیے ہوئے کعبہ سے باہر آ گئے اور انہیں وہب بن عبد مناف کے پاس لے گئے جو اس وقت بنو زہرہ کے رئیس تھے۔ حضرت عبداللہ کی شادی پھر حضرت آمنہ کے ساتھ کر دی گئی جو باعتبار شرافت، نسب اور مقام و مرتبہ تمام قریش میں افضل ترین خاتون تھی۔ شادی کے بعد وہب ہی کے مکان میں حضرت عبداللہ نے ان سے خلوت کی اور اسی وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں بصورت حمل جلوہ افروز ہو گئے۔ اس بابت ہم بطن اطہر میں انوار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کے باب میں اس کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ ناظرین کرام، پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے پاس سے واپس لوٹ کر اس عورت یعنی ام قتال کے پاس سے گزرے جس نے اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کیا تھا اور پوچھا، آج تم وہ پیشکش کیوں نہیں کر رہی جو اس روز کر رہی تھی؟ اس نے کہا،
آج تمہاری پیشانی پر وہ نور نہیں چمک رہا جو کل چمک رہا تھا، وہ اب جاتا رہا ہے اور مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، فاطمہ بنت مر القسمیہ کے واقعے کے بارے میں البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر ان کی شادی کرنے چلے تھے تو وہ بنی خثعم کی ایک کاہنہ فاطمہ بنت مر کے پاس سے گزرے، جو اہل تبالہ کی ایک یہودی کاہنہ تھی اور اس نے یہود کی مذہبی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ اس نے جب حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک خاص نور کو دیکھا اور اس سے کہا کہ اے نوجوان، اگر تو اسی وقت مجھ سے تعلق استوار کرتا ہے تو میں تجھے 100 اونٹ دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا حرام ہو نہیں سکتا، اس سے موت بہتر ہے اور حرام کی یہ شکل نہیں، لہٰذا جو تم چاہتی ہو وہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں اس وقت اپنے والد کا ساتھ کسی طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ عبد المطلب ان کو اپنے ساتھ لیے ہوئے چلے گئے اور انہوں نے حضرت آمنہ بنت وہب سے حضرت عبداللہ کی شادی کر دی۔ 3 دن حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے پاس ان کے گھر ہی رہے، پھر پلٹے اور پھر اس خثمیہ عورت کے پاس آئے اور پوچھا کیا اب بھی اس بات کے لیے آمادہ ہو؟ اس نے کہا اے شریف، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں نے تو اس روز تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا، میری خواہش تھی کہ وہ نور مجھ میں آ جائے، مگر اللہ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو۔ اس نے جہاں مناسب سمجھا اس نور کو ودیعت کر دیا۔ یہ بتاؤ یہاں سے جا کر تم نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ میرے والد نے میری شادی آمنہ بنت وہب سے کر دی اور میں 3 دن ان کے ساتھ مقیم رہا۔ ناظرین کرام، جب حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کا تذکرہ کیا تو اس عورت نے کہا میرا خیال ہے کہ تم اس نبی کے باپ ہو جس کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب قریش کے جوانوں کو فاطمہ کی حضرت عبداللہ کو پیشکش اور ان کا انکار اور اعراض کا علم ہوا تو انہوں نے اس معاملے میں اس کے ساتھ گفتگو کی تو بی بی نے یہ اشعار پڑھ کر خاموش کروا دیا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے برسنے والی بدلی کو دیکھا جو برسنے کی حد کو پہنچی ہوئی تھی، وہ چمکی مگر مصائب و آفات کے سرخ خونی مٹکوں کے ساتھ، یعنی مجھے خون کے آنسو رلا گئی، بلکہ خون کا سیلاب آنکھوں سے بہا گئی۔ میں نے اس برسنے والی کو نورانی حالت میں دیکھا جو ان کے لیے ارد گرد کو یوں روشن کیے ہوئے تھے جیسے سپیدہ سحر ظلمت شب کو نور سے بدلتا ہے۔ میں نے اس کی سیرابی کو دیکھا، امت کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پذیر ہیں جب یہ جہان رنگ و بو میں تشریف لائیں۔ میں نے عظمت و برتری کا بلند پہاڑ دیکھا تو اس کی پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن ہر وہ شخص جو چکماک کو باہم رگڑ کر آگ حاصل کرنا چاہے ضروری نہیں کہ اپنے مدعا کو پا سکے اور آگ جلا بھی سکے۔ اور جب آمنہ سے حضرت عبداللہ نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا تو میری آنکھ ان سے دور ہو گئی، کیونکہ سابق کشش باقی نہیں رہی تھی اور رونق و بہار جبین اقدس سے آگے منتقل ہو چکی تھی اور بوقت دعوت میری زبان گنگ ہو گئی۔ ناظرین کرام، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ کے حسن و جمال اور ان کی پیشانی میں درخشاں نور کے چرچے عرب دنیا کے کئی مقامات پر پھیلے۔ جب اس حسن کے اوصاف ملک شام کے اطراف و اکناف بھی شہرت تامہ پا گئے تو شاہ شام کی لڑکی فاطمہ شامیہ جو اپنے حسن و جمال اور حشمت و جلال میں یکتا تھی، وہ بھی اس نور سے اقتباس کرنے کے لیے آس لیے مکہ آئی اور اپنے ساتھ حشم و خدام اور لونڈیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیت اللہ کے قرب و جوار میں ٹھہر گئی۔ روح شکن انتظار کے چند روز بعد شہزادی کی حضرت عبداللہ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ سیرت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واقعہ درج ہے جس کے مطابق اس وقت تک آپ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہو چکی تھی، لیکن وہ نور نبوت کا ابھی کوکھ میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو دیکھا
تو اس کے عشق سے مجبور ہو کر اپنے چہرے سے پردہ اٹھا کر حضرت عبداللہ سے نکاح کی استدعا کی۔ حضرت عبداللہ نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو اس کی گزارش کو قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ کام اپنے والد جناب عبد المطلب کے مشورے کے بغیر میں نہیں کر سکتا۔ فاطمہ نے بھی اس بات کو پسند کیا کہ جب حضرت عبداللہ پھر جب رات کو گھر گئے، اسی رات وہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا اور وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ نے فاطمہ شامیہ کا قصہ اپنے والد سے بیان کیا۔ جناب عبد المطلب نے رضامندی ظاہر کر دی۔ حضرت عبداللہ فاطمہ شامیہ کے پاس آئے اور اپنے والد کی رضامندی کا ذکر کیا، لیکن ناظرین کرام پانسا تو پلٹ چکا تھا، رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فاطمہ کو وہ نور ان کی پیشانی میں اب نظر نہیں آیا تو دل سے درد بھری آہ نکلی۔ کہا، اے عبداللہ، وہ نور جو تمہاری پیشانی میں مجھے محسوس ہوتا تھا، اس کا اقتباس کسی اور نے کر لیا ہے۔ وہ گوہر جو میں نے تیرے وجود کے صدف میں دیکھا تھا، کوئی اور اڑا لے گیا ہے۔ چلیے، آپ سے مجھے اب کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میری خواہش کا ستارہ ڈوب گیا ہے اور میری آرزو کی چنگاری اب بجھ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے نیل مراد اپنے وطن واپس چلی گئی۔ ناظرین کرام، علامہ زینی دہلان لکھتے ہیں کہ ایفائے نذر کے واقعے کے بعد جناب عبد المطلب کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اپنے جواں بخت اور جواں سال بچے یعنی جناب عبداللہ کی شادی کی خوشی منائیں، ایسی دلہن بیاہ کر لائیں جو اپنے دولہا کی طرح خصائل اور شمائل میں اپنی کوئی نظیر نہ رکھتی ہو۔ آپ کی حقیقت شناس نگاہ نے قریش کے بنو زہرہ خاندان کے سردار وہب بن عبد مناف کی نور نظر، حور شمائل، لخت جگر جناب آمنہ علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ آپ جناب وہب کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی بچی آمنہ کا رشتہ ان کے سب سے پیارے بیٹے جناب عبداللہ کے لیے دے دیں۔ جناب وہب نے جب دیکھا کہ بنو ہاشم کے سردار جناب عبد المطلب نے ان کے گھر قدم رنجہ فرمایا ہے اور اپنے لخت جگر کے لیے ان کی نور نظر کا رشتہ طلب کرنے کے لیے آیا ہے، تو وہب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور انہوں نے بنو ہاشم کے سردار کی اس خواہش کو بسر و چشم قبول کر لیا۔ پھر جلد ہی تقریب نکاح انجام پذیر ہوئی اور آپ اپنے عظیم القدر سسر کے زیر سایہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرنے لگی۔ معارج النبوہ کی روایت اس سے قدر مختلف ہے کہ جب وہب بن عبد مناف نے ابلق سواروں کی جانب سے حضرت عبداللہ کی حفاظت دیکھی تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ وہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کریں گے۔ گھر آ کر انہوں نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو کہہ سنایا۔ انہیں حضرت عبد المطلب کی خدمت میں روانہ کیا کہ جا کر ان سے کہیں کہ میری عفت مآب اور نیک سرشت بیٹی جو اخلاق اور اعمال میں بے نظیر اور بے مثال ہے، اگر وہ اس کو اپنے بیٹے عبداللہ کی زوجیت کے لیے قبول کر لیں تو نہایت مناسب ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ بنت وہب کی صفات اپنی بیوی حالہ سے، جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ اور حضرت بی بی آمنہ کی چچا زاد بہن تھیں، کئی بار سنا تھا۔ اس کے علاوہ قبیلے کی عورتیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی رہتی تھی کہ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ کا جوڑ نہایت مناسب ہوگا۔ ناظرین کرام، در حقیقت حضرت آمنہ اپنے دور کی نہایت عقل مند اور ذہین خاتون تھی اور ان صفات میں ان کا کوئی اس وقت ہم پلہ نہیں تھا، لہٰذا جناب عبد المطلب نے اس تجویز کو قبول کیا۔ اس کے علاوہ یہ بات اس یمنی بشارت کے عین مطابق تھی جو اس نے حضرت عبد المطلب سے سفر یمن کے موقع پر کہی تھی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب یمن کے سفر پر تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم نے ان سے ملاقات کے دوران پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، بنو ہاشم سے ہوں اور ہاشم کا بیٹا ہوں۔
اس نے جناب عبد المطلب سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں آپ کے جسم کے کچھ حصوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے جواب دیا کہ ایک شرط کے ساتھ اجازت دے سکتا ہوں کہ جسم کے دیکھنے میں کوئی اخلاقی گراوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے آپ کی ناک کے ایک نتنے کو اپنے ہاتھ سے کھینچا اور اسی طرح دوسرے ناک کے نتلے پر بھی یہی عمل کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس نے آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھ کر کہا کہ ایک سے ملک و سلطنت اور دوسرے سے نبوت کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ سعادت دو منافوں کے قرائن سے ظاہر ہو رہی ہے، پہلے عبد مناف بن قصی، دوسرے عبد مناف بن زہرہ۔ پھر اس نے سوال کیا کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کی شادی ہو گئی ہے؟ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب یہودی عالم نے کہا کہ اب تم واپس جا کر ان کی شادی بنی زہرہ میں کر دینا۔ جب حضرت عبد المطلب مکہ تشریف لائے تو یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وہب بن عبد مناف حضرت عبداللہ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا حضرت عبد المطلب نے حضرت حالہ کو بتایا کہ حضرت عبداللہ کے لیے حضرت بی بی آمنہ کا نکاح ایک مجلس میں کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، معارج النبوہ میں منقول مختلف روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جمعے کی شب تھی۔ حضرت آمنہ کی شب زفاف میں 200 عورتیں تو سمجھ لیجئے کہ رشک و حسد سے مر ہی گئی۔ ناظرین کرام، اس انتقال نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ملائکہ نے جشن منایا۔ جبریل امین نے فرش زمین پر آ کر بام کعبہ پر ہلالی پرچم لہرایا اور خطہ ارض کو بشارت دے دی کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو چکا ہے، تاکہ افضل الخلائق پیدا ہوں اور تمام امتوں سے بہتر و برتر شخصیت دنیا میں جلوہ آرائی فرمائے۔ اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ دیا گیا اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا مارا پھرتا رہا اور فرتے غم و کثرت غیظ و غضب میں سیاہ اور سوختہ ہو کر کوہ ابو قبیس کے دامن میں آ کر رونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کاہنوں کو اطلاع ہو گئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب خطہ زمین نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ مشرف بنور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئی ہیں اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگوں پائے گئے، ابلیس لعین کا تخت پلٹ دیا گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگوں ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور گنگ ہو کر رہ گئیں۔ ناظرین کرام، عرب کے کلچر کے عین مطابق حضرت عبداللہ بھی شعر گوئی کا ذوق رکھتے تھے۔ بعض کتب سیرت اور متراجم میں آپ کے چند اشعار بھی نقل کیے گئے ہیں اور یہ ادبی چاشنی اور فصاحت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ کے یہ اشعار، اس کا ترجمہ نقل کرتے ہیں کہ ہر شہر میں یہ اطلاع ہے کہ ہمیں تمام زمین کے سرداروں پر فضیلت ہے۔ میرے والد عبد المطلب صاحب بزرگی اور ایسے سردار تھے کہ بصر سے حفظ تک انہی کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا، اور میرے دادا ہاشم اور ان کے آبا کے لیے بلندیاں پرانی ہو گئیں۔ سب لوگ ایسے تعارف اور حسب و نسب کی بہت کوششیں کرتے رہے۔ ناظرین کرام، جناب عبداللہ کی حیات مبارکہ کے باب میں ہم نے اہم واقعات کی
تفصیل بیان کی، اور سانح ارتحال کا ذکر اس طرح سے کتابوں میں ملتا ہے کہ طبقات ابن سعد میں تحریر ہے کہ قریش کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے اور دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ میں ہی اپنے والد عبد المطلب کے ننھیال بنو عدی بن نجار کے یہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکے پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ قافلے والوں نے بتایا کہ وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی پر مدینہ ٹھہر گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محبوب بیٹے کی علالت کا سن کر پریشانی کا اظہار کیا اور اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے یثرب بھیجا، لیکن حضرت حارث بن عبد المطلب کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے اور انہیں دار النابغہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوسناک خبر سنائی تو حضرت عبد المطلب، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، الغرض کے سارا خاندان انتہائی غمزدہ ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 25 برس تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شکم مادر میں تھے۔ واقدی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی وفات اور ان کی عمر کے بارے میں یہی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ البتہ کلبی اور عوانہ بن حکم کا خیال ہے کہ جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 28 ماہ تھی، یعنی پیدائش مبارک، ولادت مبارکہ ہو چکی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 7 ماہ تھی۔ علامہ ابن سعد کہتے ہیں کہ صحیح بات وہی ہے جو پہلے ذکر کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں تھے۔ حضرت عبداللہ کی عمر مبارک کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں، یعنی 18 برس یا 25 برس یا 28 برس یا 30 برس، لیکن حافظ ابن حجر نے 18 برس کو ترجیح دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی اچانک وفات سے سب کو صدمہ ہوا ہوگا اور شدید صدمہ ہوا ہوگا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کے دل پر جو قیامت ٹوٹی اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے عظیم خاوند کے اچانک انتقال پر ایک مرثیہ کہا، اس کے چند اشعار ہم پیش کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ بی بی آمنہ کے احساسات کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ بطحا وادی کے کنارے نے ہاشم کے بیٹے کو موت کی نیند سلا دیا۔ وہ مختلف پردوں میں لپٹا ہوا مکہ سے باہر لحد کا پڑوسی بن گیا۔ موتوں نے اسے اچانک دعوت دی جسے اس نے قبول کر لیا، اور موت نے لوگوں میں ہاشم کے اس بیٹے کا کوئی مثیل باقی نہیں چھوڑا ہے۔ عشاء کے وقت جب اس کے دوست اس کی چارپائی کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو وہ انبوہ کی وجہ سے باری باری کندھا بدل رہے تھے۔ اگرچہ موت اور اس کی مشکلات نے اس کو جھپٹ لیا ہے، لیکن وہ در حقیقت بہت سخی اور رحم کرنے والا تھا۔ ناظرین کرام، علامہ احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السیرۃ النبوہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، تیرا نبی یتیم ہو گیا، اس کا باپ نہ رہا۔ اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ ہم اس کے حافظ اور مددگار ہیں۔ پھر دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں اس کا دوست ہوں، نگہبان ہوں، مددگار ہوں، پروردگار ہوں، اس کو رزق عطا کرنے والا ہوں، اور ہر بات میں اس کے لیے میں کافی ہوں۔ تم اس پر درود پڑھا کرو اور اس کے نام سے برکت حاصل کیا کرو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، علامہ احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا کرنے میں کیا حکمت تھی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی متعدد حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ کسی مخلوق کا حق آپ پر نہ رہے، یعنی وہ حقوق جو بالغ ہونے کے بعد کسی پر ان کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی اس وقت انتقال فرمایا جبکہ حضور کی عمر مبارک صرف 6 برس تھی۔ یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ معزز وہ ہے کہ جسے اللہ عزت عطا فرمائے۔ آپ کی قوت آپ کے آباء و اجداد اور ماؤں کے ذریعے سے نہیں اور نہ مال کے ذریعے سے، بلکہ آپ کی قوت و طاقت کا راز اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے ہے۔ اور اس کی ایک حکمت حضرت نے یہ بھی بیان کی ہے کہ حضور کو جب یتیمی کی تکلیفوں کا ذاتی تجربہ ہوگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں اور یتیموں پر رحم فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ نے جو ترکہ چھوڑا اس کے متعلق علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جس کا نام برہ تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ناظرین کرام، بنو ہاشم کا فخر، جناب عبد المطلب کی آنکھوں کا نور اور دل کا قرار، اور جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ہم نے مختلف تاریخی حوالہ جات کی روشنی میں تفصیل سے ذکر کیا۔ شجرہ نسب پر گفتگو کا یوں سمجھ لیجئے کہ آج اختتام ہوا، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باضابطہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے آغاز کرنا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس دور کے خطہ حجاز سے جڑے ممالک یا خطوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فارس یعنی ایران، روم، شام، یمن اور ہندوستان کے ممالک اور وہاں کے حالات یہاں بیان کرنا عین مناسب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ روم اور فارس اس دور کی سپر پاورز تھیں، لیکن سرزمین حجاز کی صحرائی اور پہاڑی بود و باش کے باعث دونوں نے براہ راست اس علاقے کو اپنی عملداری میں لانے کی کوشش نہ کی، بلکہ ان کے ریجنٹ یعنی نمائندے مقرر کر رکھے تھے۔ خانہ کعبہ کے جغرافیائی لحاظ سے ایک غیر اہم علاقہ واقع ہونے میں خدا کی ایک مصلحت پوشیدہ تھی، یعنی ایک تو یہ علاقہ رومیوں اور ایرانیوں جیسی طاقتور تہذیبوں کی دست و برد سے محفوظ رہے، دوسرا یہ کہ مکہ مکرمہ کو ایک سیاحتی مقام ہونے کی وجہ سے کشش حاصل نہ ہو، بلکہ جو کوئی یہاں آئے وہ صرف کعبۃ اللہ کی زیارت یا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آئے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بلند مرتبت مقام انتہائی ڈھلوان جگہ پر واقع ہے، یعنی بارش کے چند قطرے گرے نہیں کہ پانی بھر گیا۔ انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے دیگر واقعات کی تفصیل انشاءاللہ ذکر ہوگی اسی پروگرام آدم سے خاتم میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔